ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جیسے 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی مقدس اور بابرکات جماعت میں سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند مرتبہ اور سب سے اونچی شان ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اسی طریقے سے تمام انبیاء کے ساتھیوں میں سے سب سے بلند شان ہمارے نبی کے صحابہ کی ہے۔ کسی نبی کو بھی اللہ پاک نے کسی نبی کے صحابہ کو معیار حق کے طور پر ذکر نہیں فرمایا۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات نمونہ ہوتے ہیں ہدایت کے، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ جیسے نبی کی ذات نمونہ اور معیار ہے، اسی طریقے سے صحابہ کی ذات بھی نمونہ اور معیار ہے۔ قیامت تک کسی کا ایمان بھی وہی معتبر ہوگا جو مشابہ ہو صحابہ کے ایمان کے ساتھ۔ ہر نبی دنیا کے اندر تشریف لایا کرتے تھے اور فرماتے کہ اللہ کی عبادت کرو، میری فرما برداری کرو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جیسے میری سنت پر عمل کرو گے میرے صحابہ کے طریقوں پر بھی عمل کرنا۔ تو جیسے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی مقدس جماعت میں سب سے اونچی شان ہمارے نبی کی ہے، تمام نبیوں کے ساتھیوں میں سب سے اونچی شان ہمارے نبی کے صحابہ کی بھی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کمالات اور فضائل قرآن میں حدیث میں کثرت سے موجود، وہ تمام فضائل تو امت نے قیامت تک پڑھنے بھی ہے، پڑھانے بھی ہے، سننے بھی ہے، سنانے بھی ہے۔ تابعین کرام جنہوں نے براہ راست صحابہ سے دین سیکھا تھا، تابعین سے بعد والے پوچھا کرتے کہ صحابہ کیسے تھے۔ یہ ایک مستقل باب ہے تاریخ کا۔ جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ ابو میرے دادا ابو کیسے تھے، یا میرے دادا ابو کے ابو کیسے تھے، جیسے محبت سے سوال کیا کرتے ہیں بچے، تبع تابعین سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ کیسے تھے۔ ایک تو ان کے فضائل جو موجود ہیں وہ تو موجود ہیں، قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، کتابوں میں لکھ دیے گئے ہیں، لیکن یہ بڑا عجیب قسم کا سوال ہوتا تھا جو تبع تابعین کرام سے کیا کرتے تھے کہ آپ نے صحابہ کو دیکھا ہے، آپ نے صحابہ سے علم حاصل کیا ہے، آپ نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے ان کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے ان کی نگاہوں کو دیکھا ہے، آپ نے ان کے لباسوں کو دیکھا ہے، آپ نے ان کے کلام کو دیکھا ہے، ان کے انداز گفتگو کو دیکھا ہے، بتاؤ صحابہ کیسے تھے۔ یہ ایک مستقل باب ہے۔ تبع تابعین میں سے بہت ساروں نے پوچھا اور تابعین میں سے بہت ساروں نے اس کے جواب دیے۔ کسی نے تو جواب دیا کانوا فرسان بالنہار ورہبان باللیل، ہم نے صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ دن میں تو ایسی محنت کرتے انسانوں پر کہ کسی بندے کا کوئی حق ان سے ضائع نہ ہوتا، ایسی زندگی گزارنے والے، نہ پڑوسی کا حق ضائع ہو رہا ہے، نہ گھر والوں کا کوئی حق ضائع ہوتا ہے، نہ انسانیت کا کوئی حق ضائع ہوتا ہے، سب کے حق کو ادا کرنے والے، سب کی خدمت کرنے والے، سب کے لیے کوشش محنت کرنے والے
وفرس ورہبان باللیل، اور جب رات ہوتی ایسے اللہ کے سامنے عبادت کرنے والے گویا کسی کو جانتے ہی نہیں۔ کسی نے یہ جواب دیا جب صحابہ کے بارے میں پوچھتے تھے تابعین کرام سے، صحابہ کیسے تھے؟ کہا صحابہ ایسے تھے، الموت احلا عندهم من العسل، جو مرنے کے لیے ایسے تیار ہوتے جیسے ان کو کوئی بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے، زندگی سے زیادہ موت سے محبت ان کے دلوں کے اندر تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صحابہ کیسے تھے؟ کانوا افضل هذه الامہ ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ ایسے تھے کہ اس ساری امت میں سب سے بہتر تھے، نیکیاں ان کے دل کے اندر تھیں، ان کے دل نیکیوں کے علاوہ کچھ سوچتے ہی نہیں تھے، ان کا علم بہت گہرا تھا، ان کی زندگی بڑی سادہ تھی، لباس بھی سادہ، بات چیت بھی بڑی سادہ، انداز زندگی بھی بڑا سادہ، بہت سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث ہیں، ان سے پوچھا صحابہ کیسے تھے؟ انہوں نے کہا صحابہ اتنے گہرے علم والے تھے، العلم ما جاء من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت تک یاد رکھنا، کوئی آدمی کتنی ہی گہری بات کہے اور کتنا ہی نکتہ بیان کرے، اگر وہ گہری بات صحابہ سے ملتی ہے تو وہ علم ہے، ورنہ وہ علم ہی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا صحابہ کیسے تھے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں پیدا ہوئے تھے، ان کو گھٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دودھ پلایا تھا، یہ سعادت ان کو ملی، بہت بڑے تابعین میں سے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا صحابہ کیسے تھے؟ انہوں نے کہا صحابہ ایسے تھے، اگر تم میں سے کوئی صحابہ کو دیکھ لیتا تو تم کہتے یہ دیوانے ہیں، اور اگر صحابہ میں سے کوئی تمہیں دیکھ لے تو تمہیں مسلمان نہ کہے، تمہیں منافق سمجھے۔ یہ اس زمانے کے اندر، وہ حسن بصری کا زمانہ ہے جس میں اعمال بہت کثرت سے تھے، جس میں سنتوں پر عمل بہت زیادہ تھا، جس میں پڑھنا پڑھانا بہت زیادہ تھا، جس میں تہجد کا اہتمام بہت زیادہ تھا، جس میں اسلامی طرز حکومت موجود تھا۔ یہ ساری چیزوں کے باوجود فرمایا اگر صحابہ تمہیں دیکھ لیتے تو تمہیں منافق کہتے، اور تم صحابہ کو دیکھتے تم صحابہ کو دیوانہ کہتے۔